بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد اور اپنے احباب کو آخری وصیت فرمائی کہ یہ وصیت در حقیقت ایک جامع خطبہ تھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس آخری وقت میں آپ نے لوگوں کو 12 چیزوں سے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ حافظ بن کثیر علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی وصیت یوں تحریر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ وصیت علی ابن طالب نے کی ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اس نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین ناپسند ہی کریں۔ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اول مسلمین ہوں۔ اے حسن اور میرے تمام بیٹوں، جس تک میری یہ تحریر پہنچے میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے، اور تم فرمانبرداری کی حالت میں مرنا اور تم اللہ کی رسی کو تھام لو اور برگندہ نہ ہو۔ میں نے حضرت ابو القاسم کو فرماتے سنا ہے، بلا شبہ آپس کے تعلقات کی اصلاح عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ یہاں فرض نمازوں اور روزوں کی بات نہیں کی گئی۔ اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو، اللہ تم پر حساب کو آسان کر دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان 12 چیزوں سے اللہ سے ڈرنے کی سخت تاکید کی۔ فرمایا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے منہوں کو ہلاک نہ کرو اور نہ وہ تمہاری موجودگی میں ضائع ہو۔ نمبر 2، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ وہ تمہارے نبی کی وصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی وارث قرار دیں گے۔ نمبر 4، اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اور کوئی دوسرا اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ کرے۔ نمبر 5، اور نماز کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ نمبر 6، اپنے رب کے گھر کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، جب تک تم زندہ ہو وہ تم سے خالی نہ ہوا، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تم ایک دوسرے کو نہ دیکھو گے۔ پھر فرمایا، رمضان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اس کے روزے جہنم کے آگے ڈھال ہیں، اور اپنے مال و جان کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ نمبر 10، فقراء اور مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اور انہیں اپنی معاش میں شریک کرو۔ نمبر 11، اپنے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ میں تم کو 2 کمزوروں یعنی تمہاری بیویوں اور تمہارے غلاموں کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ نماز کے بارے میں خیال رکھو اور اللہ کے بارے میں ملامت کر کے خوفزدہ نہ ہونا۔ جو تمہارے خلاف بغاوت کرے گا یعنی اللہ عز و جل تمہیں اس کے مقابلے میں کفایت کرے گا، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کر دو، ورنہ وہ تمہارے بوڑھے آدمیوں کو حکومت دے دے گا، پھر تم دعا کرو گے تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ اور تم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے۔ ایک دوسرے کو پشت دینے اور ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنے اور بڑا گندہ ہونے سے بچو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اور فرمایا، اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اس کا عذاب اور پکڑ سخت ہے۔ اور فرمایا، اہل بیت اللہ تمہاری مافت ہو اور وہ تمہارا نبی تمہارا نگہبان ہو۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں،
دوستو یہ تحریر لکھوانے کے بعد آپ کچھ نہ بولے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، آج ہم علی علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور نعرہ بلند کرتے ہیں، ان کی عزت پر مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن ہیں؟ کیا ہم ان کی بتائی ہوئی ایک وصیت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ ان سوالوں کے جواب یقیناً آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آئیے، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کی وصیت کو عام کریں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور اس وصیت کو عام کرنے میں ہماری مدد کریں۔ دعا ہے اللہ عز و جل کہ ہمیں حضرت علی کی سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے